شاہ تار کا پیارا ہے یہ مشتاق عطاری۔ اللہ تعالیٰ نے یوں تو ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے، جو کچھ بھی ہے سب کچھ اسی کا پیدا کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تین قسم کی مخلوق پیدا فرمائی، انسان اور جنات، فرشتے۔ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی مگر نفس عطا نہیں فرمایا، خواہش شہوت عطا نہیں فرمائی۔ جانوروں کو خواہش نفس عطا فرمایا مگر ان کو عقل عطا نہیں فرمایا، اور انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے عقل بھی عطا فرمائی ہے اور نفس خواہش شہوت بھی عطا فرمائی۔ جنات کو بھی نفس بھی ملا ہے، خواہش بھی ملی ہے۔ ان مخلوقات میں سے سب سے افضل جس کو مقام حاصل ہے وہ انسان ہے، مگر کب؟ جب انسان کی عقل، اس کی سمجھ بوجھ، اور یاد رکھیں عقل سے مراد یہ چالاکی، یہ چرب زبانی، یہ دوسرے کو 2 منٹ میں خاموش کر دینا، یہ باتوں ہی باتوں میں دوسرے کو بے وقوف بنا کر اپنا کام نکال لینا، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ دراصل عقل مند وہ ہے کہ جس کو احادیث مبارکہ میں عقل مند کہا گیا۔ عقل مند کس کو کہا گیا؟ جو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتا ہے، جو اللہ کا خوف رکھتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر چلتا ہے وہ دراصل عقل مند ہے، اور جو اللہ رب العزت اور اس کے حبیب عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے روگردانی کرتا ہے، اس کے پاس چاہے جتنی بھی عقل ہو وہ دراصل بے وقوف ہے، وہ دراصل احمق ہے، وہ دراصل نادان ہے، اس لیے کہ بظاہر اس کی عقل دنیا کے لیے ہے، دنیا کے اسباب کے لیے ہے، دنیا کے مال و متاع کے لیے ہے، دوسری تمام چیزوں کے لیے اس کی عقل ہے، لیکن اس کی عقل کیسی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا نہ سمایا ہو، جس میں رسول اللہ کی رسالت نہ سمائی ہو، تو وہ عقل دراصل عقل نہیں۔ تو انسان کو، فرشتوں کو عقل عطا فرمائی، شہوت نہیں عطا فرمائی، تو فرمایا گیا کہ جب جس شخص کی عقل اس کی خواہش پر غالب آ جائے، تو جب اس کی عقل، اس کی سمجھ بوجھ، اس کا فہم و ادراک جو اس کو شریعت مطہرہ نے راستہ بتایا ہے اس کے مطابق یہ اپنی خواہشات کو دباتا ہے، ناجائز خواہشات سے دور رہتا ہے، تو پھر یہ انسان وہ مرتبہ حاصل کرتا ہے کہ اس کا مرتبہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ اور افضل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ فرشتے نورانی مخلوق، کون سی مخلوق ہے؟ نورانی، معصوم ہے۔ معصوم انبیاء اور فرشتے ہیں۔ معصوم کون ہے؟ انبیاء علیہ السلام اور فرشتے ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ معصوم نبی ہیں اور فرشتے معصوم ہیں۔ اور اگر انسان کی خواہش، اس کی شہوت اس کی عقل پر غالب آ جائے، یعنی اپنی خواہشات کا یہ اسیر ہو کر رہ جائے، دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیں کہ رات دن گناہوں میں پڑا رہے، تو پھر یہ جانور سے بھی بدتر ہے، اس لیے کہ جانور کو تو عقل نہیں عطا فرمائی گئی، وہ اگر خواہشات کے پیچھے چلے تو وہ تو جانور ہے، اس کے پاس تو عقل بھی نہیں ہے، لیکن اس کے پاس تو عقل ہے، اس نے اپنی عقل کا کیا استعمال کیا؟ شاہ